بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اپنی دعا کے اندر یا رسول اللہ مدد کر دیجئے یا اسی طرح یا غوث المدد اس طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہیں، یا اپنی دعا میں اس طرح کے الفاظ سے دعا مانگی جا سکتی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دیگر انبیاء یا اولیاء اکرام کے ذریعے سے دعا مانگی جا سکتی ہے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ کرنے کی مدد بولو نہیں بھائی، مدد بولنا ہے نہیں؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث یا غوث المدد المدد یا غوث یا غوث المدد المدد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، جلالی بابا کی ہاں ہاں سلام کر دے سب کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تم نے ویڈیو نہیں بنائی ہے؟ اگر نہیں مانگی جا سکتی تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ ایک صاحب نے معلوم کیا ہے کہ یہ پھر کون لوگ ہیں کہ جو یا غوث المدد یا رسول اللہ کرم کر دیجئے جیسے الفاظ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو یہاں یہ یاد رکھیے کہ دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی جائز ہے، کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ یہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ یا غوث المدد یا اسی طرح سے یا رسول اللہ کرم کر دیجئے، تو آپ ان کو محسوس کر سکتے ہیں یا خود پہچان سکتے ہیں کہ یہ کس خاص طبقے سے جو ہے ان کا تعلق ہے اور یہ کون لوگ ہیں۔ لیکن اسلام میں اس طرح کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی نبی سے یا کسی ولی سے رحم کی، کرم کی یا کسی بھی دوسری حاجات کی دعا مانگنا سراسر شرک ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے۔ ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان سوائے پالان کی پچھلی لکڑی کے اور کچھ بھی حائل نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدی۔ آپ پھر کچھ دیر چلتے رہے، پھر فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ پھر کچھ دیر چلتے رہے، پھر فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی بندگی اور عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، یعنی کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہم عام طور سے یہ سمجھتے ہیں جب شرک کا لفظ بولا جاتا ہے کہ کسی کے سامنے ماتھا ٹیکنا یا کسی کے سامنے سجدہ کرنا، غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی شرک ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ شرک کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے۔ مفسرین نے شرک کی 4 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ شرک فی العلم، شرک فی العلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو علم غیب کی صفت ہے وہ کسی اور کے لیے بھی ثابت کی جائے۔ اسی طرح سے شرک فی التصرف، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو تدبیر عالم میں تصرف کرنے کا اختیار دیا جائے۔ اسی طرح تیسری قسم ہے شرک فی الدعاء، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو غائبانہ حاجات میں پکارا جائے۔ اور اسی طرح شرک فی الفعل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر نظر و نیاز کیا جائے اور غیر اللہ کے لیے عبادات شرعیہ میں سے کوئی عبادت مختص کر کے تحریم اور تحلیل کا درجہ ان کو دیا جائے۔ تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ شرک کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کے سامنے سجدہ کیا جائے، بلکہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی حاجات میں، اپنی ضروریات میں کسی غیر کو پکارتے ہیں، حتیٰ کہ کسی نبی کو بھی پکارنے کی اجازت نہیں، کسی ولی کو بھی پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر مدد مانگی جائے گی تو صرف اور صرف اللہ سے مانگی جائے گی، کسی اور کے علاوہ نہیں مانگی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی اپنی حاجات میں غیر اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے، جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد کیجیے، یا بعض کی آواز آ رہی ہے کہ یا غوث المدد، اور بھی بہت سارے الفاظ اس طرح کے لوگ استعمال کرتے ہیں، تو یہ شرک فی الدعا ہے۔ یہ وہی 4 قسموں میں سے ایک قسم ہے جس کو شرک فی الدعا کہا گیا ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک بہر صورت پسند نہیں ہے، اور شرک کے بارے میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہر تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے، لیکن شرک کے علاوہ شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے معاف فرما دے، لیکن شرک کی بخشش نہیں ہے۔ اس لیے خود بھی شرک سے بچیں اور اپنی نسلوں کو بھی شرک سے محفوظ فرمائیں۔ الغرض اللہ کی جو صفات ہیں ان تمام صفات کو غیر اللہ میں ماننے کا نام شرک ہے۔ اللہ کی صفات ہے کہ وہ اللہ روزی دے گا، اللہ مدد کرے گا، اللہ حاجات کو پوری فرمائے گا، لیکن ہم کسی اور سے اپنی حاجات کا سوال رکھتے ہیں، کسی اور کو ہم مصیبت میں پکارتے ہیں تو ہم شرک کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اور کسی بھی اپنی خواہش کے لیے اور کسی بھی اپنی ضروریات کے لیے اگر ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو گویا ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ آپ جس ویڈیو کے اندر جو حرکات آپ دیکھ رہے ہیں اور جس طرح کا طرز عمل آپ دیکھ رہے ہیں یہ سراسر غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، اور اس طرح کی حرکات سے، اس طرح کے شرکی افعال سے اپنے آپ بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اور جو روایت میں پڑھ رہا تھا اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے اس طرح کا معاملہ کریں، یعنی کہ اس کے ساتھ شرک نہ کریں، تو حضرت معاذ بن جبل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے معاذ اگر بندے اپنا حق ادا کریں جو اللہ کا بندوں پر ہے تو پھر اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، یعنی بندوں کا پھر اللہ پر کیا حق ہے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں خود ارشاد فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اب ان کو عذاب نہ دے۔ تو یہ شرک کی تعریف تھی۔ تو اس طرح کے شرکی الفاظ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔